बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की फैमिली और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं से मुलाकातें रोक दी गई हैं और अब मिनरल बिल भी रोक दिया गया है, ब्रेक लगा दी गई है। पहले अडयाला जेल का दरवाजा खुलेगा, फिर मामलात आगे चलेंगे। बड़ा फैसला कर लिया गया है, तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ मुराद सईद ने आग भड़का दी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक बड़े बड़े कन्वेंशन और आज तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। अवाम इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकली है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्दान में, सवात में, फिर कराची में, मुख्तलिफ और जगहों पे इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा हैं। उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। सरीना होटल इस्लामाबाद, आपको इल्म है ये सबसे बड़ा होटल है। वहां पर आग भड़की है, आग भड़की है, भड़काई गई है और वहां पे पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं। उनके हवाले से क्या खबर है डिटेल आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद, आपको इल्म है, कैपिटल इलाका है और ये बात बड़ी आम है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है कि वैसे तो मुल्क के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो रोज डिस्कस होती है, लेकिन आए रोज ये जो आग भड़कने के वाकयात हैं ये बड़े रूनमा होते हैं। या तो कहीं पे गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड होता है, तो इस तरह के हादसात रूनमा होते हैं। पहले शरीफ खानदान की जब पहली हुकूमत थी इमरान खान से पहले, उस वक्त भी बहुत सारे जो रिकॉर्ड है, कभी एलडीए का, कभी किसी साफ पानी का, कभी कोई रिकॉर्ड जो है वो उस बिल्डिंग को आग लग जाती थी और फिर चीमगोइयां होती थी। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की एक जुज़वी बहाली हो रही है, पीएसएल जो है उसके मैचेस का आगाज हो रहा है और जो है इस हवाले से बहुत सारी मुहिम्मात भी शुरू हैं, तो इस मौके पे ये आग का भड़कना ये हादसा हो सकता है। यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, मिसहैप हुआ है। हालांकि इन जगहों पे जहाँ पे सरीना होटल मौजूद है ये बड़ी वीआईपी लोकेशन है, चूंकि साथ ही शहराय दस्तूर है और यहाँ पे वैसे रूटीन के मुताबिक सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। लेकिन अब ये शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगी है या कोई इसकी वजह और है। बहरहाल इससे एक बैन अल-अक़वामी खबर जरूर पैदा हुई है इस मौके पे कि जब आप देखें एक तरफ पाकिस्तान पर इल्जामात लगते हैं कि पाकिस्तान जो है वो महफूज नहीं है, खुदा ना खास्ता, और आए रोज इस तरह के वाकयात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होते हैं और इस्लामाबाद जितने मेन मेहमान है ओवरसीज यानी मुख्तलिफ मुल्कों के, उनका जो पड़ाव होता है वो ये सरीना होटल होता है या दूसरी तरफ जो है वो मैरियट होटल होता है। तो सरीना के अंदर आग का ये भड़कना बहरहाल एक बहुत बड़ी खबर होती है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला ने सबको महफूज रखा है। ये टॉप फ्लोर पर आग भड़की है, बिल आखिर इस पर काबू पा लिया गया। पीएसएल की जो टीमें हैं वो यहाँ पे खिलाड़ी जो है वो मौजूद थे और उनको भी महफूज कर लिया गया। ये कम अज कम एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। बाकी इसकी जो तहकीकात होंगी उसके अंदर पता चलेगा और जुज़वी तौर पर बताया भी जा रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किट के जरिए ये सारा मामला हुआ है या किस तरीके से इतना बड़ा जो है वो ये वाकया रूनमा हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो खबर है वो बड़ी आम है। वो खबर है मुराद सईद ने चंद दिन पहले जब तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग आपस के अंदर लड़ झगड़ रहे थे और ऐसा एक तासर उभर रहा था कि ये सारे तो आपस में लड़ेंगे, इमरान खान जेल में है, बाकी कैदी जेल के अंदर है, आम जो लीडरशिप है खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और बाकी जो कायदीन है वो जेलों के अंदर, उमर सरफराज चीमा जेल में है। तो अब ये बाहर लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बयान एक दे रहा है, दूसरा दो, और टीवी चैनल्स वाले जो है वो इनको उछाल रहे हैं और फिर जबानें बंद नहीं हो रही, एक दूसरे पे लगे हुए हैं और फिर ये सिलसिला सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है। इस दौरान जो है वो, चूंकि इमरान खान कह चुके थे कि अडयाला जेल के अंदर जो है वो सड़कें गर्म होंगी ईद के बाद, तो अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो तो बगैर बना नहीं है, लेकिन आइंदा 2-3 दिनों के अंदर एक सरबराही इजलास होने जा रहा है। उस हवाले से भी बड़ी अपडेट है, यानी साहबजादा अहमद रजा ने बताया है इस हवाले से कि सरबराही इजलास होगा, उसके अंदर चीजें तय होंगी। लेकिन
مراد سعید نے بتایا، یعنی اگرچہ صاحبزادہ احمد رضا نے بتایا کہ فیز 1 کے اندر کنونشنز ہوں گے، کنونشنز کے بعد جو ہے وہ پھر ڈویژنل لیول پہ جلسے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا لانگ مارچ کی طرف معاملات بڑھیں گے۔ تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ ہوگا۔ اب یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کیا وہ ہر دفعہ وہی کھیل کھیلیں گے یا وہی طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے جس سے ملک کی بدنامی جس طرح پہلے ہوئی ہے، یا وہ اس طرح ہر مرتبہ ہضم کر پائیں گے جو 26 نومبر کو جیسے ہوا ہے، ایک سیاسی ایکٹیویٹی کو کس طرح جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ چیز ایک جو ہے جو مراد سعید نے لا عمل دیا واضح انداز کے اندر، یہ بھی تقریباً اسی طرح کا لا عمل ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے پیغام دیا کہ کنونشن ہوں گے، یہ شیڈول ہے، ہر ضلع کا مختلف اضلاع کے اندر آگے بڑھو، نکلو اور سب نوجوان ایکٹیو ہو جاؤ، اور پھر ہم نے یہ مداحمت کرنی ہے، اور مداحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ یہ فارمولہ نون لیگ کا تھا بہرحال۔ تو اب یہاں پہ چونکہ مفاہمت کوئی اس طرح تو ہونی نہیں، دوسری طرف سے تاثر عمران خان سے ملاقاتیں منقطع کر کے یہ دیا گیا کہ جناب وہ معافی تلافی کر رہے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جس طرح مردان کے اندر کنونشن ہوا ہے، ہزاروں لوگ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کنونشن ہے۔ پھر سوات کے اندر بری کوٹ میں جو ہے وہ ایک کنونشن باقاعدہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا ہے، ہزاروں لوگ، یعنی تا حد نگاہ جو لوگ ہیں اس کے اندر جمع ہو گئے۔ ابھی مراد سعید کی تقریر شروع ہو جائے گی، جب میں ویڈیو اختتام پذیر ہوگی تو مختلف اضلاع سے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، اپنے جو ضلع ہے اس کی خاص طور پر نمائندگی ہوئی ہے۔ تو دوبارہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ 24 نومبر یا 26 نومبر کے بعد اب دوبارہ تحریک انصاف مومنٹم نہیں پکڑے گی، تو یہ مومنٹم نہ صرف شروع ہو چکا ہے بلکہ یہ ایک اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر پنجاب کے اندر بھی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو گیا ہے، مختلف اضلاع میں کل ریلیاں نکلی ہیں، اور پہلے والی وہ جو مزاحمت تھی، اگرچہ کچھ چھاپے وغیرہ پڑے ہیں، وہ والی مزاحمت ابھی نہیں ہو رہی۔ یہ بات بھی تھوڑی سی جو سپیس ہے پہلے سے، وہ آپ سمجھے کہ کچھ بڑی ہے۔ اب اسی طریقے کے ساتھ ابھی کراچی کے اندر سلمان اکرم راجہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ علیم عادل شیخ اور ان کی قیادت میں ایک بڑی ریلی وہ نکلی ہوئی ہے۔ پھر آج جو غزہ کا معاملہ ہے اس پر بھی ملک بھر کے اندر ریلیز ہیں، کل جو فتوے جاری ہوئے ہیں اس پہ ابھی بہت سارے بحث ہو رہی ہے کہ بھئی آپ بڑی وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی آپ نے مہرباں آتے آتے، کہ جب سارا کچھ ہو گیا اور ابھی بھی چلیں، بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بس وہ ایک بڑا دل دکھانے والے مناظر ہیں۔ تو آخر اس کے پیچھے کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری قسم کے مولوی اگر اب یہ فتویٰ دے رہے ہیں تو اب ہر کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے، یعنی مفتی تقی عثمانی ہو یا مفتی منیب الرحمان صاحب ہو، پھر مولانا فضل الرحمان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے، اس سارے جو چیز ہے۔ تو مذہبی حوالے سے اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے، دوسری طرف سیاسی حوالے سے بھی اگر وہ چاہیں تو پوزیشن ان کی یہی ہے کہ وہ لیڈنگ پوزیشن کے اوپر آ سکتے ہیں، ایک نئے اتحاد کا ان کو سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو مراد سعید انہوں نے جس انداز کے اندر نوجوانوں کو وہ منظم کر رہے ہیں، سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو الٹیمیٹلی اسلام آباد کی طرف ایک نئے لانگ مارچ کی حتمی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے اب منظم کیا جا رہا ہے اپنے صفوں کو، کارکنوں کو۔ اچھا، پھر دوسری طرف جو ہے وہ خبر یہ تھی کہ یہ جو مائنز اینڈ منرل بل تھا، یعنی معدنیات بل، میں سادہ الفاظ میں اس کو بولتا ہوں، کہ یہ جس انداز کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور پھر اس پہ تنقید ہوئی، اور یہ جو تنقید ہوئی ہے اس معاملے نے خیبر پختونخوا حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور اگرچہ دفاع کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ کہتے تو ہیں کہ سوشل میڈیا نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف کا جو حامی سوشل میڈیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ بات ہماری نظر میں درست نہیں ہے تو بس آنکھیں بند کر کے، جیسے شریفوں کا اور زرداریوں کا ایک نوکروں والا تعلق ہے میڈیا کا، یہاں یہ نہیں ہے۔ یہاں تو آزادانہ ایک جمہوری رائے ہوتی ہے، اس رائے پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، اور پھر جب ماحول بنتا ہے تو پھر گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، اور بالآخر علی امین گنڈا پر اور ان کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں اس سوشل میڈیا کی آواز کے سامنے،
اب یہ جو منرلز اور مائنز بل ہے اس کے آپ پہلے تو وضاحت کریں، اور پھر کہا گیا ہے کہ بھئی مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں یہ سارے محکمے ہمارے ادارے اس پہ ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں، یعنی ادارہ ایک ہی ادارہ ہے جو پاکستان کے تمام بزنس اور باقی معاملات پر ٹیک اوور کر رہا ہے۔ اب اتنا بڑا یہ فیصلہ ہے جس پر شکوک و شبہات ہے کہ کہیں یہ ایس آئی ایف سی کے تحت خیبر پختونخوا کے جو عام ذخائر ہیں ان کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے صوبائی خود مختاری متاثر ہو جائے گی، کچھ شکوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ تو بھئی اس سے پہلے جو سب سے بڑی پارٹی ہے سٹیک ہولڈر ہے پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے بانی چیئرمین وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں، اور آپ نے رابطے منقطع کر دیے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان پر لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے، نہ وہ باہر والی اصل خبر دے رہے ہیں نہ اندر سے باہر اصل خبر لا رہے ہیں۔ تو یا تو عمران خان کی بہنیں جائیں یا پارٹی کے وہ لوگ جس طرح صاحبزادہ حامد رضا یا سلمان اکرم راجہ ہیں، تو کم از کم اصل خبر تو باہر آئے، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بات عمران خان نے کی ہے۔ تو اب جعلی خبریں بہت ساری جو ٹاؤٹ کڑچے چمچے ہیں وہ جعلی خبریں بہت سی چلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر کہا گیا کہ بھائی یہ بل منظور نہیں ہوگا جب تک عمران خان سے مشاورت نہیں ہوگی، اس کی ڈسکشن نہیں ہوگی، جب تک اس کے فائدے نقصان اس کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ عمران پہلے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے، عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس سے رائے لی جائے گی، اور اس کے بعد یہ بل جو ہے اس کو اپروو کیا جائے گا۔ اب اے این پی بھی کہہ رہی ہے ہم اس کو جو ہے وہ نہیں مانتے بل کو، باقی اپوزیشن ابھی خاموش ہے۔ دیکھتے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی والے تو لازمی بات ہے مخالفت نہیں کریں گے، تو بالآخر یہ اپوزیشن کا کردار بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے نوجوان کر رہے ہیں اور حکومت بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ پہلے اڈیالہ جیل جو ہے اس کے دروازے کھولیں، طاقتوروں کی شاہ رگ پکڑی ہے، اور عمران خان کی اب ملاقات کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے کل کا دن جو ہے وہ دہشت گردی کے کچھ مقدمات کی سماعت ہے، دیکھتے ہیں اس میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو کل بھی ممکنہ طور پر ملاقات ہو سکتی ہے، دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔